آج انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران آدھی نصف کا جو ہے نا وہ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی اتارا جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ لیکن اب قرآن آ گیا تو ظاہر ہے وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی جیسے چاہتا ہے انسانوں کو پیدا کرتا ہے، جیسی شکل چاہتا ہے دیتا ہے، اور جیسی صلاحیتیں چاہتا ہے ان سے نوازتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں پھر مزید فرمایا کہ پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری، قرآن بھی اتارا، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اسی طرح اس کی آیتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، ایک محکم آیات ہیں اور دوسری قسم متشابہ آیات کی ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ متشابہ آیات وہ ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی کرسی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ متشابہات ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا، جیسے آگے بس مان لیں۔ جب کوئی ان کے پیچھے پڑے گا تو گمراہ ہوگا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو یہ پہلے رکوع کا جو ہے نا وہ تقریباً خلاصہ ہے۔ پھر اسی طرح پہلے رکوع میں دعا، بڑی جامع دعا ہے، اس کا ذکر ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو جب تو نے ہمیں ہدایت دے دیا ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی اولاد اور ان کے مال ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ مثال پھر فرعون کی ذکر کی ہے کہ اس کا یہ جرم تھا، اس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم نے اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ اور یہ مثال ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی جنگ بدر کا ذکر ہے، اس کو یوم فرقان کہا گیا کہ اگر یہ لوگ نہ باز آئے جو کفار مکہ ہیں، جو اسلام کی مخالفت میں پیش ہیں، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہے، یعنی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ ان کو ڈرایا اللہ تعالیٰ نے۔ ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس میں یہ جمع شدہ خزانے سونے چاندی کے، اسی طرح کھیتیاں اور چار پائے، یہ دنیاوی مال یہ لوگوں کے لیے بڑا محبوب ہے، لیکن جو صحیح چیز ہے جو دائمی رہنے والی ہے، یہ تو دنیا تک چیزیں محدود ہیں نا، وہ ہے تقویٰ جو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت۔ تو لہذا دونوں چیزوں کا کمپیئر کیا گیا ہے کہ تم ان دنیاوی عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ جس کے لیے تمہاری اسٹرگل اور کوشش کا محور ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ اس کے بعد دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ دیتا ہے۔ وہ مشہور آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے وہ بادشاہ چھین لیتا ہے۔ بڑے تاریخی واقعات ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آئی کیسے ان سے بادشاہ چھن گئی، جن کا ایک وقت طوطی بولتا تھا، ایک وقت آئے گا پرسان حال بھی نہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی تیاری کرو، وہ دن ہے کہ جس دن کوئی چیز چھپے گی نہیں، جو بھی جس نے عمل کیا وہ ظاہر ہو جائے گا، اور کافر تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان اتنا بعد ہو کہ کبھی ختم ہی نہ ہو، اتنی دوری ہو کہ ختم ہی نہ ہو، یعنی اس کو سامنے ہی نہ کرنا پڑے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ تم اپنے اعمال پر غور کرو، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ جو پچھتاوا ہو اور تمہاری یہ تمنا ہو کہ کاش یہ اعمال دیکھنے سے پہلے میں مٹی میں مٹی ہوتا، جیسے کافر کہیں گے۔
کاش میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا، کاش میرے اور میرے نامہ اعمال میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بودھ ہوتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اصلاح کر لو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو اے نبی آپ ان کو کہہ دو کہ میری تم فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دیں گے۔ ساتھ ہی پھر آل عمران نام ہے، آل عمران کا ذکر ہے، ان کی بیوی کا ذکر ہے۔ اس نے منت مانی تھی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اولاد اس کو دیں گے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دے گی۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کی شکل میں بیٹی عطا کی، انہوں نے وقف کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دیے، زکریا علیہ السلام نے دیکھے تو زکریا علیہ السلام نے، ہمارے ہاں کرامت دیکھتے ہیں نا تو اس سے ہی مانگنا، کرامت والے سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اللہ سے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ تو اس کو اگر اس طرح پھل دینے پہ قادر ہے تو زکریا کو اولاد دینے پہ بھی قادر ہے۔ عقیدہ آ گیا نا۔ تو پھر اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی، عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے۔ ساتھ ہی پھر مریم علیہ السلام کی تربیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو چن لیا، مریم کو کہا کہ تمہیں چن لیا ہے، تجھے پاک کر دیا ہے، لہذا تو اللہ کے لیے فرما برداری کر، نمازیں پڑھ، رکوع کر، سجدے کر۔ پھر ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ بغیر خامد کے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر، کراماتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب، حکمت، تورات، انجیل، یہ سب کچھ سکھایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا بنی اسرائیل کا، اور ساتھ ہی پھر ان کو جو معجزات دیے وہ ان کا ذکر ہے۔ یہاں پر انہوں نے جو بچپن میں کلام کیا تھا اس کا ذکر نہیں ہے۔ جو معجزات دیے تھے، مثلاً وہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ اکمہ، ابرص، پیدائشی اندھا، یہ جلد کی خرابی، یہ وہ بیماریاں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام درست کرتے تھے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ لوگوں نے گھروں میں جو کچھ بنایا ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا بنایا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ پھر بعض چیزیں جو انہوں نے حرام کی تھیں کی گئی، جن پر ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے حلال کیا۔ یہ سارے معجزات دکھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام یہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے تھے، یہ کہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی تمہارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور تم اس کی عبادت کرو۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ کسی کو شائبہ نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام شاید اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے، اس لیے بار بار ان کا یہ جو اعلان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا۔ پھر ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواری تھے ان کی قربانیاں، ان کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے آپ کو اوپر اٹھا لینا ہے، تو اٹھا لیا۔ تو یہ سارے واقعہ ذکر کر کے پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اور ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ہاں آدم کی مثال ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بچپن میں کلام کیا، ان کے پاس اتنے معجزات تھے تو وہ شاید اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ ہے، نہیں۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں نا، جو نجران کے عیسائی تھے نا، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی تھی، انہیں چیلنج کیا تھا۔ وہ آگے نا عیسائی، جب انہیں پتہ چلا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹے نہیں مانتے، تین میں سے تیسرا نہیں مانتے، تو مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے دلائل دیے، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ ان کو شکست نظر آ رہی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ آج وہ مبالغہ کرتے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ آج جو باطل پر ہے اس کے حق میں بد دعا کریں، وہ بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ پھر اہل کتاب کو پھر کہا کہ دیکھو جو کتابیں، جو بات تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو، اس کو قبول کر لو، اس پہ تو اکٹھے ہو جاؤ۔ اب عیسائیوں کو دعوت دی کہ تمہیں پتہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جس طرح کہ نجاشی نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا سورہ مریم کی آیات، تو اس نے تنکا اٹھا کے کہا تھا ہمارے عقیدے میں اور مسلمانوں کے عقیدے میں ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو جو صحیح عیسائی تھے، جو ان کے علماء تھے، انہیں پتہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہے، تو لہذا پھر قرآن نے ان کو دعوت دی۔ یہ اسلوب ہونا چاہیے ہمارا مسلمانوں کا بھی کہ ہم وہ چیزیں لوگوں میں عام کریں، ان چیزوں کی دعوت دیں جو سب مانتے ہیں،
تاکہ یونٹی پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو۔ تو ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ قریب ہوں گے۔ اگر اس وقت کے عیسائی اب بعد کے سارے اور یہودی یہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس نبی کی پیروی کر لیں، انہیں دعوت دے دی نا، ان کو سمجھا دیا کہ اب صحیح رستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے۔ پھر ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کیا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے نا چالیں چل کے اسلام سے لوگوں کو بدزن کرتے تھے۔ مثلا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ بھئی صبح مسلمان ہو جاؤ، رات کو کافر ہو جانا۔ پڑھے لکھے لوگ ایسے کریں گے تو ایک یہ پلان ہوگا جی لو جی اتنا پڑھا ہے، اس نے کوئی خامی دیکھی ہے تو چھوڑا ہے نا۔ تو اسلام سے روکنے کا یہ ایک ان کا جو عمل تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے ان کی خوب مذمت کی ہے۔ اور ساتھ ہی پھر وہ جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے معاہدہ لیا تھا اس کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں کیا گیا، اور بھی کافی باتیں۔ آخر میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں نا، اگر یہ حالت کفر میں مر گئے تو پھر یہ زمین بھر کر بھی سونا اگر فدیہ دیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہاں پر یہ چاہیں گے کہ یہ فدیے دیں۔ لہذا اسلام عظیم ترین نعمت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جو اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے نا آخرت وہ ایمان پر فرمائے۔